سینٹ کا اجلاس جاری اور اس وقت وزیر قانون عاصم نذیر طاہر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ایک میکنزم انٹروڈیوس کروایا گیا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جس کے پاس ججز کو اپوائنٹ کرنے کی سفارش کا اختیار ہے، اسے ان کی ایویلویشن پرفارمنس ایویلویشن کا بھی اختیار ہونا چاہیے، اور آفٹر کنفرمیشن ہائی کورٹس کے جو جج صاحبان جو کام ان کو تفویض کیا جاتا ہے، جو ان کی آئینی اور سرکاری ذمہ داری ہے، ہونا چاہیے جس طرح دیگر سروسز میں ہے۔ تو اس کے لیے اسی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ایک یونیفارم سٹینڈرڈ وضع کریں اپنے رولز کے ذریعے، اور اس کے تحت ایویلویشن کی جائے، اور اگر کوئی جج صاحبان ایسے ہیں جن کی پرفارمنس کے حوالے سے، ایفیشنسی کے حوالے سے ایشوز ہیں، وہ رپورٹ کرے کمیشن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، جو کہ ججز کے احتساب کا ادارہ ہے۔ جناب چیئرمین، اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہی جو نیا اس میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے آئینی بینچز کا جو نامینیشن ہے، جو تقرر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، تاکہ یہ جو ایک ایسا فنکشن ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ادارے کے اندر ہونا چاہیے، وہ فنکشن وہیں پہ ڈسچارج ہو۔ آئینی عدالت سے یہ معاملہ شروع ہوا سر 2006 کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں میجر پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ دستخط کیے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب نے اس کے لیے تحرک کیا، اور یہ ایک پینڈنگ ایجنڈا تھا جس پہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس دفعہ آواز اٹھائی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آئینی ترمیم لانا جا رہے ہیں تو ہمیں آئینی عدالت کا قیام بھی کرنا چاہیے۔ اس پہ کئی سٹیک ہولڈر سے کیا، میں خود بار باڈیز کے سامنے پیش ہوا، 3.25 گھنٹے میرا انٹریکشن رہا، ان سے تجاویز مانگی، ایک ان کی کمیٹی بنی، انہوں نے کہا کہ آپ بنا لیں۔ ایج کے حوالے سے بہت سارے طبقات سے یہ بات آئی کہ آپ عمر کی حد وہی رکھیں جو سپریم کورٹ کی ہے، تاکہ کسی کو فیور یا وہ چیز نظر نہ آئے۔ حالانکہ میں آن ریکارڈ ہوں، جو پروپیگنڈا کیا گیا، جو ایک بیانیہ بنایا گیا کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہے ہمارے جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب، شاید ان کو تقرر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں آن ریکارڈ یہ بات کر چکا ہوں، آج پھر دہراؤں گا، امانت ہے میرے پاس۔ میری آفیشیل کیپیسٹی میں ان سے 3 ملاقاتیں ہوئیں، مجھے کہا کہ وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ اپنی مدت پوری کر کے چلے جائیں گے۔ آپ اگر ٹینیور مقرر کرنا چاہتے ہیں، کوئی پینل مقرر کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی عدالت بنانا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ میرے بعد لاگو ہوگا۔ میں ایکسٹینشن کے حوالے سے، ٹینیور والی ایکسٹینشن کے حوالے سے میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ جناب چیئرمین، سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کے حوالے سے اس میں امینڈمنٹ پرپوز کی گئی ہے، تاکہ جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے، جس کا ماضی میں بے تحاشا غلط استعمال ہوا ہے، میں یہ ہمت کر کے، جرت کر کے یہ بات کہوں گا اور افسوس کے ساتھ کہوں گا، اور پرسن ٹو پرسن فرق پڑا ہے کہ ایک چیف جسٹس صاحب آئے، انہوں نے دروازے کھول دیے، اور سینکڑوں کی تعداد میں سو موٹو کیسز جو ہیں ان کی یلغار ہو گئی عدالت میں۔ کچھ ادوار ایسے بھی آئے جن میں بالکل امن رہا۔ فیصلوں میں ہم نے دیکھا کہ تضاد آیا۔ سر، 184 کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اور دیگر آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے میں معذرت کے ساتھ یہ کہنے سے نہیں رکوں گا کہ ہماری عدالت عظمیٰ نے کروڑوں پاکستانیوں کے الیکٹڈ وزرائے اعظم کو گھر بھیجا۔ جناب چیئرمین، آپ خود اس کا شکار ہوئے۔ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح سے بھجوایا گیا گھر، آئینی طریقہ آرٹیکل 95 میں ہے وزیر اعظم کو رخصت کرنے کا، اور ہم نے وہ اختیار کیا اور ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم تبدیل کیا ہم نے 2022 میں۔ لیکن اس عدالتی طریقے کو ہم نہیں مانتے۔ یہ بند دروازوں کے پیچھے جو معاملے ہوتے ہیں ہم انہیں نہیں مانتے۔ ان شکایات کو سامنے رکھتے ہوئے، تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے، جناب چیئرمین، ہم نے جو آئینی بینچ ہے، آئینی عدالت سے آئینی بینچ تک، اس کے لیے
हमारे दोस्त कामरान मुर्तज़ा साहब अभी हाउस में आ जाते हैं, वो बेहतर जानते हैं। इंगेजमेंट हुई बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कराची में, उसके बाद दूसरी नशिस्त हुई लाहौर में। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इनवाइट किया सबको, जिसमें सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, दीगर ज़ोमा भी शरीक थे, और ये तय किया गया कि आइनी अदालत की बजाय अदालत के अंदर ही आइनी बेंचेस तश्कील कर दिए जाएँ। और ये तजवीज़ अपोजिशन से भी आई थी, अली ज़फ़र साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बरमला कहा था कि आइनी बेंचेस तश्कील दे दिए जाएँ, हमें एतराज़ नहीं होगा। हमने कंसेंसस डेवलप करने के लिए, इसमें खूबसूरती लाने के लिए ये बात भी मानी, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपने इस मुतालबे से पीछे हटते नज़र आए और उन्होंने कहा अगर कंसेंसस होता है तो बिस्मिल्लाह, हम ज़रूर करेंगे। तो आइनी बेंचेस का क़याम किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो एक्सरसाइज करेंगे। 184 में, 186 में जो जुरिस्डिक्शन दी गई है, जो एडवाइजरी इन नेचर है, जो उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जिसमें ये सुओ मोटो मैं आम ज़ुबान में कह रहा हूँ, वो भी आते हैं। और उसके जजेस की नॉमिनेशन मैंने अर्ज़ की, वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा ताकि ब्रॉड बेस कंसेंसस हो। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का म्याद ओहदा, माजी में सर हमने देखा कई 1-2 अदवार ऐसे आए जहाँ पे चीफ़ जस्टिस साहब का म्याद थी वो 6 साल, 7 साल, 5 साल थी। मैं तफसीलात में नहीं जाऊँगा, उसके जो समरात मिले वो हम सब के सामने हैं। तो इसमें ये सजेस्ट किया गया है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह बाकी बहुत सारे ओहदे जो हैं आइनी ओहदों समेत, वो उनको अपर लिमिट, उसमें अपर कैपिंग कर दी गई है, म्याद से जोड़ दिया गया है। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो म्याद होगी वो 3 साल के लिए होगी, तकर्रुर होगा उनका, और तकर्रुर होगा 3 सीनियर मोस्ट जज साहबान जो अवेलेबल होंगे सुप्रीम कोर्ट के एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द आउटगोइंग चीफ जस्टिस। सेनेट इजलास से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इस वक्त इज़हार ख़याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 19वीं तरमीम मुजलत पे मंजूर की गई। आइन के आर्टिकल 175 में मुतादिद तरमीम करने का फैसला किया गया। गुज़श्ता 14 साल में आला अदलिया में जजेस की तकर्री हमेशा तनकीद का निशाना बनी। और अमूर के साथ साथ वो करें या कुछ और करें, तो उस सामने रखते हुए सर उसमें ये तय किया गया कि हाई कोर्ट्स में पहले 3 जजेस में से एक का तकर्रुर किया जाएगा चीफ़ जस्टिस के लिए, और सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई वैकेंसी आती है तो भी 3 सीनियर मोस्ट में से कंसिडरेशन होगी। और हमने उसका अमली मुज़ाहरा किया। लाहौर की अपॉइंटमेंट्स फर्स्ट 3 के प्रिंसिपल पे हुई। तो इसको मैं समेटते हुए ये अर्ज़ करूँगा कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री भी अब सीनियर मोस्ट की बजाय 3 सीनियर मोस्ट के दरमियान होगी, और उसको तकर्रुर वज़ीर आज़म साहब ने ये इख्तियार छोड़ा, ये इख्तियार पार्लिमान को दिया, और एक 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई जो प्रपोज़ की गई है, जिसमें अपोजिशन और हुकूमत शामिल है। वही फार्मूला जो हम पहले करते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, बाकी जगह हैं। यहाँ पे हमने उन्हें कहा कि वो मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत पार्लिमानी लीडरान उनको अपॉइंट कर देंगे, और वो 2/3 अक्सरियत से, सिर्फ इस वजह से कि कंसेंसस बेस्ड डिसीजंस हों। आज़म साहब वो समरी भिजवा देंगे सदर साहब को, दूसरे नंबर पे करते हैं, तीसरे पे जाते हैं, सो ऑन, तो वो इस तरह से हो जाएगा। एक बहुत बड़ा काम हुआ सर, हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है एनवायरनमेंट का इस वक्त। ये मेरे ख्याल में हम वो जनरेशन है, अगर हमने कुछ ना किया तो शायद ये प्लैनेट हमें माफ़ ना करे। सर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा है कि ये अब इसको सारी दुनिया एक रेड बटन दबाया हुआ है। शहरी रहमान साहबा बैठी हैं, इनकी और कुछ दीगर साथियों की और अटॉर्नी जनरल साहब की तजवीज़ थी कि ये वेकअप कॉल देने का टाइम है और रियासत को जागना चाहिए। जनाब चेयरमैन 9A आर्टिकल का इजाफ़ा किया गया है, और ये फंडामेंटल राइट के तौर पे इसको एक्नॉलेज किया गया है कि जो एवरी पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू ए क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो आगे बढ़ेगी, और हमें उम्मीद है कि हम इन चैलेंजेस से निमटने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जनाब चेयरमैन, इसी तरह सूबों में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की गुंजाइश पैदा की गई है हाई कोर्ट्स में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसका भी वो सारा तरीक़ेकार इसी तरह दे दिया गया है
ان کا تقرر بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، لیکن صوبائی خود مختاری کو سامنے رکھتے ہوئے، حالانکہ یہ وفاق کا رائٹ ہے اس پہ انیکٹ کرنا، اسی لیے ہم کر رہے ہیں، صوبوں کو ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ طریقہ کار اپنانا چاہیں تو اس صوبے کی صوبائی اسمبلی ٹوٹل ممبرشپ کے 51% کے ساتھ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس میں جو پارلیمان ہے ہماری وہ 51 ووٹس کے ساتھ یہ ریزولوشن پاس کرے گی اور وہ طریقہ کار اپنا لیں گے۔ ہمارے JUI کے دوستوں نے اس میں ہم سے مشاورت کرنے کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے 5 امینڈمنٹس آج داخل کرائی ہیں، جو کہ وہ ون آفٹر انادر پیش کریں گے اپنے نمبر پہ۔ جی نہیں سر، وہ کلاز بائی کلاز آئے گا نا، ہماری آپ کی تو ہے ہی نہیں سر۔ ہم نے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا، ان 5 جو کلازز ہیں ان کے اوپر بھی ہمارا اتفاق رائے ہے۔ کابینہ نے بھی مجھے آتھورائز کیا کہ سب کا اتفاق رائے کیونکہ ہوا تھا اس پہ، تو ہم ان 5 کلازز کو جن میں وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے ہیں امینڈمنٹس، جو وہ پیچھے فیصلہ آیا اسلامی جو فیڈرل شریعت کورٹ کا، اس میں ربا کے حوالے سے، تو وہ کامران مرتضیٰ صاحب کی کلازز ہیں 5، اس پہ ہمارا یہ اتفاق ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ سر یہ اس کے خد و خال تھے، کچھ چھوٹی چھوٹی امینڈمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی، ٹائم ٹو ٹائم اس کو ایکسپلین کر دیں گے اگر کسی کو اس پہ کوئی بات کرنا ہو۔ میری سر یہ استدعا ہوگی اس ایوان سے کہ ہم سارے ایک اچھی نیت کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا تھا، ہماری یہ خواہش تھی کہ اپوزیشن کے تمام ساتھی اس میں ساتھ دیں۔ بارکیف ہم شکر گزار ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور ان کے اراکین پارلیمان کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے انگیجمنٹ کے بعد جو مسودہ فائنل کیا وہ اس پہ ایگری کی، اور انہوں نے کہا کہ آج ہم اس کو ووٹ کریں گے۔ میں سارے ایوان سے یہ استدعا کروں گا کہ آج جو بل پیش ہونے جا رہا ہے اس کو پاس کیا جائے۔ پاکستان کے نظام انصاف کو سست روی سے نکالنے کے لیے، عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے کے لیے، جلد اور سستا انصاف فراہم کرنے کے لیے اور شفافیت لانے کے لیے یہ چیزیں کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے، حکومت نے اپنے کئی اختیارات چھوڑے ہیں اس پہ، لیکن پارلیمان کو، اس ایوان کو مضبوط کیا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ فریمرز نے جب کانسٹیٹیوشن بنایا تھا تو آرٹیکل 239 میں ایک میکنزم دے دیا تھا کہ آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے ہوگی، اور اس میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ فار ریموول آف ڈاؤٹس ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ پارلیمان کے اختیار پہ کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں کون سی ترمیم کر سکتی ہے یا کون سی نہیں کر سکتی کوئی قدغن نہیں ہے۔ یہ وہ ایوان ہے جو آئین بنایا جس نے، اور اسی ایوان کو یہ اختیار ہے کہ وہ آئین میں تبدیلی کرے، تحریف کرے، ایجاد کرے۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔